محترم جناب ہرزک اور ان کی اہلیہ، ہمارے عظیم دوست، دنیا کے سب سے عظیم رہنما صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ، ہمارے ابدی دارالحکومت میں آپ کا اسرائیل میں خیر مقدم ہے اس دن پر جو جذبات سے لبریز ہے۔ یہ دن ہمیشہ ہماری قوم کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح آپ کا نام بھی ہماری قوم کی میراث میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ یہ پہلے ہی انسانیت کی تاریخ میں درج ہو چکا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ یادگار ہے کیونکہ ہم اپنے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں اور ہمیں احساس ہے کہ آپ نے ہمارے قیدیوں کو واپس لانے میں کتنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں 1 گھنٹہ پہلے یہ خوشخبری ملی کہ تمام اسرائیلی زندہ قیدی اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہے یہ! ہم نے اس دن کے لیے بہت دیر انتظار کیا اور ہم سب ان کو واپس لانے کے لیے پرعزم تھے۔ اسی لیے میں اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ جناب صدر۔ اب میں جانتا ہوں کہ ٹیلی پرومپٹرز ٹھیک کام کر رہے ہیں، اگرچہ میں انہیں استعمال نہیں کر رہا، لیکن مجھے ترجمے کے بارے میں یقین نہیں، اسی لیے میں اپنے الفاظ انگریزی میں ہی کہوں گا۔ صدر ٹرمپ، اسرائیل اور یروشلم ہمارے ازنی دارالحکومت آپ کو اور آپ کے معزز وفد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کا اسرائیل کا پہلا دورہ ہے جب سے آپ نے یروشلم کو ہمارا دارالحکومت تسلیم کیا اور یہاں سفارت خانہ منتقل کیا۔ اس کے لیے شکریہ صدر ٹرمپ۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کے پچھلے دورے کے بعد سے اسرائیلی خود مختاری کو گولان ہائٹس پر تسلیم کرنے کا شکریہ، اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف جھوٹ کا مقابلہ کرنے کا شکریہ، آپ کے 2020 کے منصوبے میں یہودیہ اور سامریہ میں ہمارے حقوق کو تسلیم کرنے کا شکریہ، جو یہودی قوم کا آباء و اجداد کا وطن ہے۔ ابراہم معاہدوں کو بروکر کرنے کے لیے شکریہ۔ ابراہم 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 ایران کے تباہ کن جوہری معاہدے سے نکلنے کے لیے شکریہ، آپ کی حمایت کے لیے شکریہ آپریشن رائزنگ لائن میں، اور آپ کے اس جرأت مندانہ فیصلے کے لیے شکریہ کہ آپ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر شروع کیا۔ دوستو، آپ کو یہ ضرور سننا چاہیے۔ یہ کسی فوجی کارروائی کے لیے اب تک کا سب سے موزوں نام ہے، کیونکہ آدھی رات کے بعد آپ نے واقعی انہیں ہتھوڑا مارا۔ اویا میرے دوستو، یہ فہرست صرف جزوی ہے، لیکن یہ اتنی کافی ہے کہ ثابت کرے کہ میں بار بار کیوں کہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ وہ سب سے عظیم دوست ہیں جو ریاست اسرائیل کو کبھی وائٹ ہاؤس میں ملا۔ کسی بھی امریکی صدر میں اسرائیل کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا، اور جیسا کہ میں نے واشنگٹن میں کہا تھا، یہ مقابلہ نہیں ہے، واقعی کوئی موازنہ نہیں۔ جناب صدر، آج ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ آپ کی اس کلیدی قیادت کا شکریہ ادا کریں جس کے تحت آپ نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جسے تقریباً پوری دنیا نے سراہا، ایک ایسا منصوبہ جس نے ہمارے تمام مغویوں کو واپس گھر پہنچا دیا، ایک ایسا منصوبہ جس نے جنگ کو ختم کیا اور ہمارے تمام مقاصد حاصل کیے، ایک ایسا منصوبہ جو ہمارے خطے اور اس سے آگے امن کے تاریخی دور کے دروازے کھولتا ہے۔ جناب صدر، آپ اس امن کے لیے پرعزم ہیں، میں بھی اس امن کے لیے پرعزم ہوں، اور ہم دونوں مل کر جناب صدر یہ امن حاصل کریں گے۔ ہم پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں، ہم نے ابراہیم معاہدوں میں یہ کر کے دکھایا، اور ہم دوبارہ ایسا کریں گے۔ جناب صدر، آج یہودی کیلنڈر کے مطابق 2 سالہ جنگ کا اختتام ہے، وہ جنگ جو 7 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، یہودی تہوار شیمانی اعتسرت کے دن۔ آپ ہمیشہ مجھ سے اور دنیا سے کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو یاد رکھو۔ جناب صدر، ہم یاد رکھتے ہیں۔ ہم ان ہزاروں حماس دہشت گردوں کو یاد رکھتے ہیں جو ہمارے شہروں اور کبوتز ستیم پر ٹوٹ پڑے۔ ہم ان 200 لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جنہیں حماس نے سرد خون میں بے رحمی سے قتل کیا، جن میں درجنوں امریکی بھی شامل تھے۔ ہم ان پورے خاندانوں کو یاد رکھتے ہیں جو زندہ جلا دیے گئے، جو ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے تھے جب وہ آگ میں جھلس گئے۔ ہم ان خوبصورت نوجوان اسرائیلیوں کو یاد رکھتے ہیں جو نووا میوزک فیسٹیول میں بے دردی سے مارے گئے۔ ہم ان سینکڑوں شہریوں کو یاد رکھتے ہیں جو غزہ کے تہخانوں میں گھسیٹے گئے، جن میں 12 امریکی بھی شامل تھے، مرد اور عورتیں، بوڑھے اور بچے، حتیٰ کہ ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے بزرگ بھی۔ میرے دوستو، جناب صدر ڈونلڈ، یہ درندے بچوں کو بھی یرغمال بناتے ہیں۔ 7 اکتوبر کے اس وحشیانہ حملے کے جواب میں اسرائیل نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا،
नाकाबिले शिकस्त हौसले के साथ हम अपने लोगों के दिफा के लिए निकले, अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए और अपने मग़वियों को रिहा कराने के लिए। हमारी बहादुर फौजों ने शेरों की तरह लड़ाई लड़ी। उन्होंने तहजीब और बर्बरियत की सरहदों पर जंग लड़ी। इसराइल ने हमास और पूरे ईरानी दहशतगर्द महवर पर हैरत अंगेज फतूहात हासिल की। सिनवार, देव, नसरुल्ला, असद सब खत्म हो गए। ईरान के जौहरी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स आपकी अजीम मदद से पीछे धकेल दिए गए। हूथी क़यादत का आधा निसा मटा दिया गया। लेकिन इन फतूहात की कीमत भारी रही। तकरीबन 2000 इसराइली शहीद हुए, जिनमें से तकरीबन आधे मैदाने जंग में गिरे। उन्होंने वालिदैन, शरीक हयात, बहन भाई और बच्चों को पीछे छोड़ा। उनकी मोहब्बत, उनकी हंसी, उनका ख्वाब और उनकी सलाहियत हमेशा के लिए छीन गई। जनाब सदर, मैं आपको एक बहादुर औरत के बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसी औरत जिसने हर इसराइली के दिल को छू लिया। आरी गुल। आरी गुल उन 132 मग़वियों में से एक थी जो गज़ा में कैद थीं। वो एक नौजवान इसराइली खातून थी, सिर्फ 22 साल की। 6 माह पहले आरी ने गज़ा में क़यामत के दरमियान जिंदगी पाई और जनाब सदर, उसने वहां से दुनिया को एक पैगाम दिया। एक ऐसा पैगाम जो हमारे लोगों के लिए उम्मीद और अज़्म की अलामत बन गया। मैं चाहता हूं कि आप वो अल्फाज सुने जो उसने कैद में कहे थे। मैं अभी जिंदा हूं, मैं वापस आऊंगी, मैं मजबूत हूं, मैं इसराइली हूं। आरी वापस नहीं आई। हमास ने उसे कत्ल कर दिया, लेकिन उसके अल्फाज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरे दोस्तों, हमें ये अल्फाज कभी नहीं भूलने चाहिए। ये वो जज्बा है जिसने हमारी कौम को जिंदा रखा है। ये वो ईमान है जो हमें हर तूफान में थामे रखता है। ये वो ताकत है जो हमें बताती है कि हम हर आजमाइश से सुरखरू निकलेंगे। और ये वो पैगाम है जो हमें आज यहाँ यरूशलेम में सदर ट्रंप के सामने पूरी दुनिया को देना है। इसराइल जिंदा रहेगा, इसराइल फतह पाएगा और इसराइल हमेशा कायम रहेगा। सदर ट्रंप, आपके आने से हमारे दिलों में नई उम्मीद जाग उठी है। आप अमन के सफ़ीर हैं। आपने दुनिया को दिखाया कि ईमान, दोस्ती और हिम्मत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। हम आज ना सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बल्कि हम उस दोस्ती का जश्न मना रहे हैं जो इसराइल और अमेरिका के दरमियान अदबी है। हम इस दोस्ती को कभी भूल नहीं सकते और हम उन तमाम मर्दों और औरतों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी। हम उनके खानदानों को गले लगाते हैं और उनकी याद में दुआ करते हैं।